آج میں ایک بڑے خاص موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ کچھ روز پہلے بھارت کے شہر دہلی میں ایک مباحثہ ہوا جس میں ایک بنیادی سوال پر گفتگو کی گئی۔ اسی گفتگو سے جڑا ایک نقطہ ہے جس پر آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مباحثہ ایک مشہور شاعر جاوید اختر اور مفتی جاوید ندوی کے درمیان ہوا۔ عنوان تھا کہ کیا یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی شعور، کوئی طاقت موجود ہے۔ جاوید اختر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی خدا نہیں، جبکہ مفتی شمائل ندوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس گفتگو میں جاوید اختر صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب فیتھ مانگتے ہیں اور ان کے مطابق فیتھ یہ ہے کہ آپ سوال نہ کریں، دلیل نہ مانگیں، بس مان لیں۔ یہ بات سننے میں بہت مضبوط لگتی ہے۔ جب یہ سوال سامنے آیا تو مفتی شمائل ندوی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا اور انہوں نے وجہ بھی خود بتا دی۔ انہوں نے بتایا کہ آج کی بحث مذہب پر نہیں بلکہ اس موضوع پر ہے کہ خدا ہے کہ نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس نقطے کو وہیں روک دیا۔ لیکن میرے خیال میں یہ وہ جگہ ہے جہاں بات رکنی نہیں چاہیے بلکہ اور واضح ہونی چاہیے۔ میں صاف بات کروں گا، میں تمام مذاہب کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ میں مسلمان ہوں اور میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام بلائنڈ فیتھ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ بدقسمتی سے یہ غلط فہمی بہت سے مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سوال کرنا ایمان کے خلاف ہے، حالانکہ اسلام بار بار کہتا ہے کہ سوچو، غور کرو، عقل استعمال کرو۔ ایمان بالغیب کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دماغ بند کر لیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، لیکن ہم سوچ سمجھ کر ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اب یہاں سے بات ایک قدم آگے بڑھتی ہے۔ جب ہم فیتھ اور دلیل کی بات کرتے ہیں تو جاوید اختر صاحب کی ایک اور بات یاد آتی ہے۔ انہوں نے مثال دی کہ جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں تو وہاں پھول بالکل ترتیب سے لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی انسان نے لگائے ہیں۔ اور ہم جب کسی جنگل میں جاتے ہیں تو وہاں کوئی ایسی ترتیب نظر نہیں آتی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ پریسائزنس انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہوتی ہے۔ اب ذرا رک کر سوچیں، باغ، پھول، جنگل، ان سب کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں، صرف انسان کو دیکھیں، خود کو دیکھیں۔ اگر انسان واقعی محض ایک حادثہ ہے تو اس حادثے میں اتنی پریسائزنس کہاں سے آ گئی؟ دنیا میں اربوں انسان آئے ہیں اور ہر انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہے۔ ایک بھی انسان ایسا نہیں جس کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے جیسا ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی پریسائزنس نہیں؟ آنکھ کو دیکھیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کی آنکھ کے اندر جو ریٹنا ہوتا ہے اس کی ترتیب دوسرے انسان سے الگ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جڑواں بچوں میں بھی یہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ یہ ترتیب، یہ باریکی، یہ ایگزیکٹ فرق، کیا یہ سب ایک حادثہ ہے؟ پھر ڈی این اے کو دیکھ لیں۔ ہر انسان کا ڈی این اے اتنا خاص، اتنا منفرد ہے کہ اس کی بنیاد پر آج انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ اگر باغ کی ترتیب دیکھ کر آپ یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اسے کسی نے بنایا ہے، تو انسان کے اندر اس سے کئی زیادہ پیچیدہ اور پریسائز نظام دیکھ کر یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ کیا یہ سب بھی کسی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا یہ سب خود بخود ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جاوید اختر صاحب کی یہ بات ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہے، کیونکہ پریسائزنس اگر صرف انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہوتی ہے تو انسان کے اندر یہ پریسائزنس کہاں سے آ گئی؟ اور اسلام یہی سوال پوچھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بس مان لو۔ اسلام کہتا ہے پہلے دیکھو، سمجھو اور پھر مانو۔ اس لیے قرآن بار بار عقل والوں سے بات کرتا ہے۔ آخر میں صرف اتنی سی بات ہے کہ ایمان اندھا نہیں ہوتا، ایمان سوچ کے بعد آتا ہے۔ اور جب انسان کھلے دل اور
کھلے دماغ سے خود کو دیکھتا ہے تو پھر ایک سوال ضرور بنتا ہے کہ یہ سب کس نے ڈیزائن کیا؟ اور اس سوال کا جواب خدا ہے۔